اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأيتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے عظمت صحابہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایمان کی طرح ایمان لائیں، تب آپ جا کر کامیاب ہوں گے فقد اہتدوا۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقولوا فلعنۃ اللہ علی شرکم، تو تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے تمہارے اس شر پر، اور یہ جو تم طرح طرح کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بکواس کرتے ہو۔ آج کل کے کچھ نام نہاد لوگ جو شہرت کی بلندیوں تک پہنچ کر بک جاتے ہیں اور پیسے لے کر قرآن مجید کی آیتوں کو بھی بدل دیتے ہیں اور احادیث مبارکہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس دور کی زندہ مثال، بلکہ یہ جو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار گزرا ہے، اس پر یہ عرس گزرا ہے، اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کا نام حنیف قریشی اور دوسرے کا نام عرفان شاہ مشہدی، کہ جو بہرہا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہے مسلمان، ہے اپنے آپ کو سنی کہنے والے، ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، مگر مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے کچھ اور ہے، پیسے لے کر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ بلکہ حنیف قریشی نے تو اپنے بیان میں واضح طور پر کہہ دیا کہ حضرت علی کے مقابلے میں جو حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی، حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بیویوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت عائشہ سے ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، فرمایا کہ حضرت عائشہ غلط ہیں، اور حضرت عائشہ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی 17 آیتیں آپ کی پاک دامنی کے بارے میں اتری ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو غلط کہہ دیا حنیف قریشی نے کہ یہ بھی غلط ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ یہ جو میرے معاویہ ہے ان کو ہادیہ اور مہدیہ بنا دے، ان کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور ان سے ہدایت کے سرچشمے بھی چلا دے۔ یہاں تک اقوال احادیث قرآن مجید کی آیت موجود ہونے کے باوجود حضرات صحابہ کرام پر ان لوگوں کا لعن و تشنیع کرنا، یاد رکھنا جو لوگ حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جب حنیف قریشی داتا دربار کے اندر آیا، اسٹیج پر بیٹھا، منہ چھپا کر ماسک لگایا ہوا تھا، تو جیسے ہی عوام نے پہچان لیا، نعرے لگا کر اسٹیج سے بھگا دیا، حتیٰ کہ ایک آدمی نے جوتا نکال کر اس کی طرف پھینک دیا اور یہ بتا دیا کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بکواس کرے گا، ان کے خلاف طعن و تشنیع کرے گا، اس کا دنیا میں یہ حشر ہے، آخرت میں سب دیکھ لیں۔ جوتا پڑا اور اسٹیج سے بھگا دیا، عرفان مشہدی کو بھی بھگا دیا، کہا کہ ہمیں صحابہ کی گستاخ نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخیاں کرتے ہیں، مرتے وقت ان کو کلمے نصیب نہیں ہوتے، ان کو جیسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، ان کے چہرے خانہ کعبہ سے مڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے خنزیروں کی طرح بن جاتے ہیں، کیونکہ صحابی صحبت سے ہیں اور انہوں نے صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل کی ہے، اللہ کے نبی کی تربیت پائی ہے، اور جو اللہ کے نبی کی تربیت میں آ جائے، مائیت میں آ جائے، وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوا کرتے۔ قرآن گواہ ہے، قرآن نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کہ یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، اللہ فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ یہ جو میرے صحابہ کرام ہیں یہ ستاروں کی مانند ہے، آپ جس سے مرضی جا کر ایک صحابی کو بھی دیکھے، اس سے دین پوچھے، آپ کو دین بتلائے گا۔ اور آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اللہ فی اصحابی،
لا تتخذوہ من بعدی غرضا، کہ خدارا میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں تان و تشریح نہ کرو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے قرآن مجید میں 750 آیتیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، اور احادیث کا ذخیرہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیا گیا۔ تو لہٰذا اگر یہ حضرات صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر قطع نہ جائے، آپ قرآن کو سامنے رکھیں، اللہ کے نبی کا فرمان آپ اپنے سامنے رکھیں، اور بڑوں کے اقوال سامنے رکھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تھے کیا نہیں تھے۔ ایک صحابی حضرت معاویہ بن مزنی ایک صحابی ہے، جب یہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی اس وقت جنگ میں تھے، اس وقت میدان کارزار میں تھے، اور یہ صحابی اپنے گاؤں میں تھے۔ تو جب یہ فوت ہوئے جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک فلاں صحابی فوت ہو گیا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ نے مجھے بھیجا آپ کے پاس، یا رسول اللہ کیا آپ ان کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، جتنی دور زمین تھی وہ زمین بالکل قریب ہو کر وہ لاش اللہ کے نبی کے سامنے آ گئی۔ جب اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس صحابی کی صف میں جتنے بھی صفیں بنی تھی، جنازے میں جتنے بھی صفیں بنی تھی، ایک ایک صف میں 70 ہزار فرشتے تھے، باقی آدمی تھے۔ 70 ہزار فرشتے ایک ایک صف میں تھے صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اور باقی عوام تھی۔ اس سے اور کیا فضیلت صحابہ کرام کی ثابت ہو سکتی ہے قرآن سے؟ دیگر اور بھی بڑے فضائل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضائل و مناقب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔